سورۃ النبا مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی خبر کو بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نبا ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں، جنت و جہنم کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں۔ اور جب ابتدائی اسلام میں کافروں کی سختیاں تھیں تو کافروں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان چیزوں کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا، جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں کا، موت کی ہولناکیوں کا۔ اور آج بھی جن لوگوں کے دلوں پر سختی ہے، یہ صورتیں ان کے دلوں کی سختی کو دور کرنے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ قیامت کی خبر جس کے بارے میں وہ مختلف ہیں۔ کافروں نے جب یہ سنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو یہ سارے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے کہ ذرا سوچیں، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ ہڈیوں کی بات کرتے ہیں، بعض تو ایسے ہوں گے کہ جو مٹی میں مل جائیں گے مٹی بن جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کوئی جل جائے گا، پھر کسی نے کہا کسی کو شیر و درندہ کھا گیا۔ اس طرح وہ سوالات کر کر کے آپس میں ہی وہ قیامت کا انکار کر رہے تھے۔ کلا سیعلمون، یقیناً ان قریب وہ قیامت کو جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً ان قریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے جو رب اس پر قادر ہے کہ وہ اتنی اتنی نعمتیں دے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخے نہ بنایا، کیلے نہ بنایا؟ جیسے کسی کے اندر کیل گاڑی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کیل کا کچھ حصہ اندر ہوتا ہے اور تھوڑا سا حصہ جسے ہم سر کہتے ہیں، ہیڈ کہتے ہیں، وہ کیل کا باہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھیں جس قدر پہاڑ اوپر ہیں تو یہ اوپر کا حصہ بھی ان کا ہے اور زمین کے اندر بھی پہاڑوں کی جڑیں ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اگر نیند نہ ہوتی تو تم چند دنوں کی محنت کے بعد ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا کہ رات چھا جاتی ہے اور اس وقت وہ ماحول ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، رات کا ماحول سکون کا ماحول ہے، اس میں نیند اچھی آتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، روزی کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر اکثر کاروبار دن ہی میں ہوتے ہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط عمارتیں بنائیں، یعنی 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے روشن چمکتا ہوا چراغ تمہارے لیے بنایا، یعنی سورج کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے، پھر یہی بارش بن کر نیچے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پانی بخارات بنتا کیسے ہے؟
جس سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ بخارات بنتا ہے، یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ اس سورج کو گرمی کس نے دی؟ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کئی کئی سالوں تک بارش بند ہو جاتی ہے، تو چلیں بخارات بن کر پانی اوپر اسٹور ہو جاتا ہے، اس اوپر اسٹور شدہ پانی کو نیچے لانے والا کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی کو نازل کیا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے اناج اور پیداوار نکالیں، حبًا اناج، نباتن پودے درخت پیداوار، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے گھنے باغات پیدا کریں، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ضرور مقرر دن ہے، وہ جو مقرر کیا گیا ٹھہرا ہوا وقت ہے، اسی پر قیامت آئے گی۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکی جائے گی، فتأتون افواجا، تو تم گروہ در گروہ ہو کر آ جاؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، پھر وہ دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو پہلے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے زمین کی طرف اتریں گے، اور پھر وہ آسمان تباہ ہو جائے گا، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے نیچے اتریں گے، پھر وہ آسمان بھی تباہ ہوگا۔ اس طریقے سے تمام آسمان وہ فنا ہو جائیں گے اور پھر زمین بھی فنا کی طرف جائے گی اور قیامت واقع ہوگی۔ اور پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے، فرمایا پہاڑ وہ پہلے ریت کا ڈھیر بنیں گے اور پھر یہ بہنا شروع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، لیکن یہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں وہ غائب ہو گئی، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا، وہ نگاہ کا دھوکہ ہے۔ تو پہاڑ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا، پہاڑ غائب ہو جائیں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ تھا، یہاں تو پہاڑوں کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، پس وہ پہاڑ نگاہوں کا دھوکہ بن جائیں گے۔ جیسے ریگستان میں روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے دور کے پانی کی جھیل ہے یا تالاب ہے، لیکن جب مسافر قریب جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ تو اسی طرح یہ پہاڑوں کے متعلق سوچیں گے کہ ابھی پہاڑ تھا اور غائب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم تاک میں ہے، للطاغین مآبا، کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کس کی طاق میں ہے؟ طاغین، سرکش گناہگاروں کی طاق میں ہے۔ مآبا، یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں مدتوں رہیں گے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن گناہگار ہے تو مدتوں رہے گا، اور اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا مزہ لیں گے اور نہ ہی کسی پینے والی چیز کا وہ مزہ لیں گے۔ الا حمیما وغساقا، جہنم میں تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو حمیما گرم کھولتا ہوا پانی ہے، وغساقا، اور گرم کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ترجمہ کیا
جیسے کو تیسا بدلہ، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کی امید نہ رکھتے تھے، کبھی انہوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، خوب ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ نامہ اعمال میں ان کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر گفتگو، ہر عمل لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا، بس ان سے فرمایا جائے گا اب جہنم کا مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس ہم تم پر صرف اور صرف عذاب میں اضافہ کریں گے۔ سورۃ النبا مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی خبر کو بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نبا ہے۔ چونکہ مکی صورت ہے اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں، جنت